میاں ہاشمی صاحب انہیں ایک جملہ بڑا پسند آیا ہے. وہ کہتے ہیں اکثر مصر میں مولانا مفتی صاحب کو پچھلے دنوں کہہ رہا تھا, میں نے اسے کہا مجھے اس کا جملہ بڑا پسند آیا. وہ کہہ رہے ہیں چونکہ تم بھی ہو اور چونکہ ہم بھی ہیں, چونکہ تم بھی ہو اور چونکہ ہم بھی ہیں, لیکن تم زوجے تک پہنچے اور ہم روزے تک پہنچے. مولانا کا بڑا عجیب تھا. وہ کہہ رہے ہیں تم زوجے تک پہنچے اور ہم روزے تک پہنچے. اور تھوڑا سا میں جواب بھی آ جاتے ہیں. طریقے میں نہیں بیان کرتا ہے, تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ کا کلام پاک بھی موجود ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ بھی موجود ہے. مجھے ایک بندے نے ایسے کڑے ہو کے مجھے ایک چٹ دیا, اور چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے, یہ گجرات کی بات ہے, یہ اپنے کنجا میں میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی, تو میلاد شریف کی محفل میں مجھے ایک بندے نے چٹ دیا, اور چٹ پہ لکھا ہوا تھا یہ جو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اچھل کود, اس کی مجھے نا عقلی دلیل دے دو, عقلی دلیل. مجھے نقلی نہیں چاہیے, مجھے قرآن حدیث آیات فقہا کے علماء یہ نہیں چاہیے, مجھے عقلی دلیل دو, عقلی دلیل دو. میں نے اسے کہا میں تجھے عقلی دلیل دے دیتا ہوں. میں نے اسے کہا میں پچھلے دنوں گیا تھا دبئی, تو وہاں اس شارجہ کے ایک ایکسیڈنٹ کے پاس سے میں گزر رہا تھا. یہ بات کرنے کی تو نہیں ہے, لیکن عقلی دلیل ہے, عقلی کرنے والی. تو پھر وہاں پہ وہ کرکٹ کے میچ کے لیے جاتے ہیں, تو یہاں پاکستان میں جب گزر رہے تھے تو ایک دکان پہ رکھے, جب دکان پہ رکھے تو سارے نوجوان ینگسٹر سارے کھڑے تھے ایک دکان کے سامنے. کوئی بوتل پی رہا تھا, کوئی کچھ اور ٹیلیویژن کے سامنے سارے کھڑے تھے, اسکرین کے سامنے. تو جب ہم وہاں رکے, وہاں بھی ہم بوتل پیے رکے, پانی سے پیے رکے. جب رک رہے وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ اچانک تو سارے بیٹھے ہوئے تھے, اور اچانک ایک دم کے کھڑے دو ہاتھ اٹھا کے اور آوازیں لگانے شروع کر دی اور چیخنے لگے, ایک دوسرے کو جپیاں مارنے لگے اور ہا ہو کے آوازیں شروع کرنے لگی. میں نے اسے پوچھا کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگے شاہد افریدی نے چھکا مارا. میں نے کہا واہ شاہد افریدی, تیری بھی تو کمال ہے, چھکا تجھے شارجہ میں مارا ہے, وہ چیز کو یہاں ہو رہا ہے. میں نے سنا کیا ہو رہا تھا. اگر شاہد افریدی کے چھکے میں اتنا تاثیر ہے تو اللہ کی حور میں تاثیر ہے. اللہ کی حور قربان. میں نے اسے کہا میں نے کہا کہ اگر شاہد افریدی کے چھکے میں اتنا تاثیر ہے تو کسی کامل مرشد کی حور میں یہ تاثیر نہیں ہو سکتی. جب مولی شانی کے لگا دیتا ہے تو اس کی حور میں یہ تاثیر نہیں ہو سکتے. شاہد افریدی سامنے بھی نہیں ہے, وہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے, سامنے بھی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں شارجہ میں دیکھ رہا ہے, اور تو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے آپس میں جپیاں مار کے اوپر اچھلتے کودتے ہو, تجھے اپنے آپ پہ اختیار ہی نہیں, کنٹرول ہی نہیں اپنے آپ پہ. شاہد افریدی کے چھکے نے تجھے اتنا دیوانہ بنا دیا ہے, تو اللہ کی زندگی میں کتنا تاثیر ہوگا. اور بے اختلاف کے بعد میں نے اس کی ایک اور روایت بھی کی. بے اختلاف کے بعد یا حضرت خواجہ عبدالخالق بجلانی ہے یا حضرت باقی مستانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے سامنے ایک بندہ روز کہتا ہوگا حضرت کیا یہ کیا چیز پکار رکھا ہوا ہے, ہر دم جب دیتے تو اللہ 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 تجھے بیٹھے ہو, مرید صاحب ساتھ گھومتے کرتے جا رہے ہو, اور یہ ہماری کان بھی تکلیف میں ہے اور ہم مصیبت میں راتوں کو سو نہیں سکتے تمہاری چیزوں کی وجہ سے, آوازیں بڑی تیز جا رہی ہے تمہاری, یہ کیا رکھا ہوا ہے. ہر روز
مبارک کچھ نہ فرماتے تھے، جب خاموش ہوتے تھے۔ پھر ایک دن ہوا، آپ نے فرمایا یہ بندہ تو سمجھتا نہیں ہے، جب اسے ٹیڑھی انگلی سے نکال دیتے ہیں، سیدھے انگلی سے نہیں کرتا، ٹیڑھی انگلی سے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا سامنے ایک دن سے سامنے گزرا تو فرمایا وہ گدی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کوتے، کہتے ہیں وہ گدی۔ ہم نے کہا تم نے مجھے گدا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ کو گدا کہا، گدے ہو؟ کہنے لگے مجھے گدا کہا؟ کہنے لگے ہاں گدے ہو تم؟ کہنے لگے اچھا؟ ان کا رنگ سرخ ہونے لگا، بلڈ پریشر ہائی 200 بلڈ پریشر، اور سینہ چھڑا کے وہ بولنے لگا تو نے مجھے گدا کہا؟ انہوں نے فرمانے لگے آرام سے بیٹھ جاؤ، گدی کے نام میں اتنا تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہے؟ لیکن آپ کو تصویر کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے گدا کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں کتنا تاثیر ہوگا؟ اللہ تمہارا جاتا ہے تو اس سے کیا تاثیر ہوگا؟ تو ہم تو ہر دفعہ دعا مانگتے راہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے۔ جب کسی تڑپنے اور پڑکنے والے کو جلتے ہیں تو ان کو مسئلہ پڑھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت بخشائے قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مثال کو دیکھ لیں، کیا مثال ہوتا تھا آپ مبارک کا؟ آپ مبارک نے اس وجد کے حال میں جان آخری کی سپرد کر دی۔ آپ نے سورہ سے رہنے کی وجد کی حالت میں فرمائی ہے۔ آپ مبارک کو تو حالت یہی تھا، بلکہ صحابہ کرام بلکہ اللہ رب العزت کا قرآن اس میں نازل ہے کہ یہ حق ہے، بل حق ہے، اور جسے ہوتا ہے نام کو مبارک فرمائے، اور جسے نہ ہو